نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، جس اسلامی انقلاب اور غلبہ دین حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، میں عرض کر چکا ہوں کہ معراج کے موقع پر خصوصی ملاقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو آئندہ کا لائے عمل اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے ہدایات سے نوازا۔ تفصیلی معلومات کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ سورہ بنی اسرائیل مکمل یا کم از کم ابتدائی 40 آیات کے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں۔ مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے، یعنی وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی طرز تمدن اور اسلامی طرز معاشرت کے لیے دی، ان کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ آئندہ کسی بت، کسی شجر و حجر یا کسی بھی باطل معبود کی بندگی اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، اور یہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس اللہ سے اس بات کو واضح کر دیا کہ عقائد اور عبادات ہوں یا اخلاقیات اور معاملات، طرز معاشرت کے طور طریقے ہوں یا معاشی اور سیاسی احکامات اور قوانین، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملات، داخلی پالیسیاں ہوں یا خارجی تعلقات، سب کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور رسول کی تعلیمات پر مبنی ہوگی۔ گزشتہ طرز زندگی اور اصول معاشرت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر ایک نئے نظام زندگی کو تشکیل دیا جائے گا، جس کا نقشہ بندگی رب اور اطاعت رسول کے اصولوں پر قائم ہوگا۔ معاشرتی اور تمدنی زندگی میں خاندان اور قریبی رشتوں کو مضبوط اخلاقی بنیادوں پر استوار کیا جائے گا، جس میں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ولیت حاصل ہوگی، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے باہمی حقوق کے محافظ ہوں گے۔ اس کے ساتھ معاشرے کے نادار افراد، ضرورت مندوں اور مستحقین، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی خاص طور پر تاکید کی گئی، اور دولت کے استعمال میں خاص تاکید کی گئی کہ نہ تو فضول خرچی کے ذریعے اللہ کی اس نعمت کو ضائع کیا جائے، اور نہ ہی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے جائز ضرورتوں اور مستحقین پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ رزق کی تقسیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ رازق حقیقی تم نہیں ہو، وہ اللہ ہے جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہاری اولادوں کو بھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ رزق کی تقسیم میں جو فرق و تفاوت اس رب نے رکھا ہے وہ بڑی ہی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت بھی دی گئی کہ اسلامی معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت کی فضا قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے زنا اور فحاشی کو جرم قرار دے کر اس سے دور رہنے اور بچنے کی تاکید کی گئی۔ انسانی جان کو حرم سے زیادہ محترم قرار دے کر خون ناحق کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو انسانی جانوں کا محافظ قرار دیا گیا۔ اہل ایمان کو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور باہمی عہد و پیمان کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی، اور تجارتی معاملات میں لین دین اور باہمی معاملات میں عدل و توازن کو قائم رکھنے کا تاکیدی حکم دیا گیا۔ ناظرین کرام، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے دینے اور لینے کے پیمانے مختلف نہ ہوں، کہ دوسروں کو دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرو اور جب خود لیتے وقت اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی عدم توازن کا ہم شکار ہو کر تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ توہمات اور وہم و گمان کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھو، اور وہم و گمان کے بجائے اپنے فیصلوں کی بنیاد ان ٹھوس حقائق پر رکھو جو اللہ کی طرف سے بذریعہ علم وحی نازل کیے گئے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔
فرمایا کہ علم وحی کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو وسائل سمع و بصارت، عقل و فہم کی صورت میں تمہیں عطا کیے گئے ہیں، ان کو پوری طرح استعمال کر کے حقیقت تک پہنچنے کی پوری کوشش کرو۔ قیامت کے دن تم سے اللہ کی عطا کردہ تمام صلاحیتوں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ہر شخص سے اللہ کی ساری نعمتوں کا پورا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انسانی رویوں میں تکبر اور غرور تباہ کن رویے ہیں، ان سے بچنے اور عاجزی اور انکساری اور خاکساری کو زندگی کا شعار بنانے کی تاکید کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ تھیں وہ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور ہدایات جن پر اسلامی طرز معاشرت اور مسلمان سوسائٹی کی بنیاد رکھنے کی تاکید کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعاون سے انہی سنہری اصولوں کی بنیاد پر مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کی تعمیر کی، جو اسلامی سوسائٹی کا بے نظیر اعلیٰ نمونہ تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور مسلمانوں تا قیام قیامت اسی کامل و مکمل اعلیٰ معیار پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی۔ مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا طرز زندگی، آپ کے سیرت و کردار، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق کو اپنے لیے رہبر و رہنما بنائیں، اور اس آئینے کے سامنے اپنی زندگی کے خد و خال کو درست کریں۔ ساری زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ایک کامل، مکمل اور اعلیٰ نمونہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاق رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔